اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. ہمارا درس اور گفتگو اصول عقائد میں اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں جاری و ساری ہے. جیسے کہ ہم نے ابتدائی کتاب اور ابتدائی دروس میں ذکر کیا کہ صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس کتاب کو جو اصول دین 5 ہیں ان میں سے ہر اصل کو 10 درس میں تقسیم کیا. یعنی ہر اصل میں 10 درس بیان کیے ہیں. یعنی ہر اصل کے بارے میں کتنے درس ہیں؟ 10 توحید کے بارے میں اور 10 ہی عدل کے بارے میں اور 10 ہی نبوت کے بارے میں اور 10 ہی قیامت امامت کے بارے میں اور 10 ہی قیامت کے بارے میں. تو ہمارا جو اس وقت درس چل رہا ہے وہ توحید کے بارے میں ہے. اور کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسرا درس ہے جس کا عنوان تھا ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں. اللہ عز و جل کے وجود کی نشانیاں. تو اس میں ہمارے روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں اس سلسلے میں ہم نے کتاب کے اعتبار سے صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے. سب سے پہلے پڑھا ہم نے خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی. دوسرا تھا خدا کی معرفت تلاش اور امید. تیسرا جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس. اللہ عز و جل کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس. کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سے ایسے طبیبوں کو جانتے ہیں, ڈاکٹروں کو, طبیب یعنی ڈاکٹر, ہم بہت سے ایسے طبیبوں کو جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی تنگ دست مریض آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی فیس نہیں لیتے بلکہ اس کو دوا کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں. کیا دیکھا ہم نے بہت سے طبیبوں کو؟ واقعی ایسے طبیب جو ہے وہ بہت کم ملیں گے حالانکہ آپ کو کہ جو صرف یہ نہیں کہ فیس ہی نہیں لے رہے بلکہ مریض کو دوا کے پیسے بھی دے دیتے ہیں. اور اگر مریض کی حالت نازک ہو تو اس کے چھوٹے سے مکان میں رات بھر اس کے سراہنے بھی بیٹھے رہتے ہیں. یہ کون ڈاکٹر ہے؟ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو جنہیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہیں, یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جو انسانیت کو یعنی جو ہے وہ اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں. ورنہ ڈاکٹر تو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ لکھا ہوا ہے یا کہہ دیتے ہیں مسلمان نے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو ہمارے یہاں نہیں آتے علاج کے لیے. ایسے بھی ڈاکٹر ہیں کہ وہ بغیر پیسے کے علاج ہی نہیں کرتے اصلا. صحیح, ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ وہ بغیر پیسے کے علاج ہی نہیں کرتے. صحیح. تو لیکن ایسے ڈاکٹر بھی دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں جو فیس ہی نہیں بلکہ دوا کے پیسے بھی خود دے دیتے ہیں مریض کو. وہ مریض کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اس کے چھوٹے سے مکان میں رات بھر اس کے سراہنے بھی بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ صاحب کتاب جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ یہ ایرانی ہیں. تو وہاں بہرحال اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, اتنے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں بہت سے, اور وہاں لوگ اس طرح کے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم ایسے طبیبوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو پیسے لیے بغیر بیمار پر
ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے. ہاں کیا ہوا؟ ہم ایسے مریض کو بھی جانتے ہیں کہ جو پیسے لیے بغیر بیمار پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا. کوئی جو میں نے آپ کو بتایا وہ کون لوگ ہیں جو فیس بھی نہیں لیتے اور دوائی کے پیسے بھی دے دیتے ہیں، جن کا ایمان مکمل ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے. اور جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، جو انسانیت کو ترجیح نہیں دیتے، انسانیت کو اولویت نہیں دیتے، بلکہ صرف اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ جو مریض کو بغیر پیسے کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. پیسہ اگر نہیں ہے تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک، کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا. با ایمان انسان کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، یعنی اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، جو با ایمان انسان ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے. اگر مزدور بھی ہے نا تو وہ بھی ذمہ داری محسوس کرے گا کہ مجھے کام کے پیسے مل جائے تو میں کام کروں. پروفیسر ہے تو پڑھائے گا، کام کرے گا، کلاس لے گا، تو اسے پتا ہے کہ مجھے کام کے پیسے مل جائے ہیں، لہٰذا وہ بات چیت کرتی کلاس سے صرف نہیں چلا جائے گا، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی منسٹر ہے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا. اگر اس کے یہاں کیا وہ کیا ہے، انسانیت کا احساس، اگر وہ انسان واقعی انسان ہے تو وہ اپنے مفاد کو پیچھے کر دے گا اور قوم اور پبلک اور انسانوں کے مفاد کو آگے رکھے گا. اپنے مفاد کو، فائدوں کو پس پشت ڈال دے گا اور قوم اور انسانوں کے مفاد کو آگے رکھے گا. اس کے بچے وہ لوگ بھوکے رہیں، اس کے بچے وہ لوگ بغیر تعلیم کے رہ جائیں اچھے اسکول میں، لیکن وہ دوسروں کے بچوں کا خیال رکھے گا کہ دوسروں کے بچے بھوکے نہ رہیں. اس کے پاس وہ لوگ اپنا گھر نہ ہو، لیکن وہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے جو لوگ دیش کے لوگ ہیں وہ بغیر گھر کے نہ رہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے یہاں انسانیت پائی جاتی ہے، جس کا ایمان مکمل ہے، جو انسانیت پر اعتقاد و اعتماد و بھروسہ رکھتا ہے. لیکن جس کے یہاں اپنی جاؤ حشم اور اپنی حوث ہے، صرف جو ہے اپنی طمع ہے، لالچ ہے، اس کی بات نہیں ہے. وہ تو پوری قوم کو، پورے ملک کو، پورے سماج کو قربان کر دے گا کہ سب قربان ہو جائیں، بس میری چاہت پوری ہو جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہہ رہے ہیں با ایمان انسان خواہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ فرض شناس، نیک اور عفو درگزر کرنے والا ہوتا ہے. تو با ایمان انسان چاہے وہ کسی بھی پیشے سے ہو، وہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور اپنے فرض کو پہچانتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے. اور وہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم و جان میں ایک نگراں موجود ہے، ایک دیکھ بھال کرنے والا موجود، نگران یعنی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہے کہ جو ہر وقت اس کے کاموں کی نگرانی کرتا رہتا ہے. اس کے برعکس بے ایمان افراد، کون لوگ؟ بے ایمان، جن کے یہاں ایمان کا گزر نہیں ہوتا، جن کے یہاں ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو ایمان پر نہیں ہوتے، جو ایمان نہیں رکھتے. خود پسند خود غرض انسان، جن کو صرف بس اپنی خواہشات پوری ہونی چاہیے، باقی سماج کا، ملک کا، دیش کا، وطن کا کیا حال ہو جائے انہیں کو لینے دینا نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں خود غرض اور خطرناک، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس بے ایمان افراد خود پسند، خود غرض اور خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے، اور وہ نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی بہت ہی کم آمادہ ہوتے ہیں. انہیں کیا لینا دینا نیکی سے، انہیں کیا لینا دینا بھلائی سے، انہیں کیا لینا دینا اچھائیوں سے. انہیں تو یہ کہ ہمارا اپنا مقصد پورا ہونا چاہیے، باقی ہمیں کسی قوم سے، مذہب سے، دنیا سے، سماج سے، عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، ہماری چاہتیں پوری ہو جائیں، بس کافی ہے. اس کے بعد ہمیں کوئی کسی لینا دینا نہیں، کوئی کہیں جائے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے پڑھا، خدا کی عمارت اور ذمہ داری کا احساس،
یہ جو ہے ہاں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سے ڈاکٹروں کو جانتے ہیں کہ وہ مریض سے صرف فیس ہی نہیں لیتے بلکہ اس کو دوا کے پیسے بھی دے دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو انسانیت کو پہچانتے ہیں، خدا شناس انسان. وہ انسان ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ڈاکٹر ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اس قدر خدمت کرتے ہیں کہ حتیٰ گھر تک جا کے اس کی خدمت انجام دیتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر سے کیا ضرورت پڑے گا جانے کسی کے، ہاں تو اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو با ایمان ہوتے ہیں، جو خدا شناس ہوتے ہیں، جن کی انسانیت پہلے اپنے مفاد بعد میں ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایسے لوگ بھی دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے، ہاں جو انسانیت کو دوست نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں پہچانتے. ہم ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بغیر پیسے کے بات بھی نہیں کرتے مریض سے، اس پر ایک نظر ڈالنا پسند نہیں کرتے، اس کے احوال پوچھنا پسند نہیں کرتے. تو استاد کیا ہے شیخ مکارم شرازی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں ایمان کا گزر نہیں ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے یہاں ایمان کا گزر ہے. اللہ عز و جل کی معرفت ان کے یہاں موجود ہے اور پائی جاتی ہے. کیونکہ اگر اللہ کو پہچاننے والا انسان، اللہ عز و جل کو ماننے والا انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی اور اطاعت کرنے والا انسان چاہے کسی بھی پیشے سے ہو، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، نہیں پہچانتے، ہاں اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، دین کی معرفت نہیں رکھتے، وہ لوگ چاہے کسی بھی پیشے سے ہوں، کہیں بھی ہوں، انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. انہیں اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے اور صرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. کیا تھا تیسرا؟ کہ اللہ عز و جل کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس. یعنی صاحب کتاب اس عنوان کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ عز و جل کی معرفت ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. خلاصۃ الکلام. آئیے 4 خدا کی معرفت اور سکون قلب. اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، سکون بخشتا ہے. واقعاً اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر ہمارے دلوں کو، انسانوں کے دلوں کو سکون، چین، اطمینان نہیں بخشتا. صرف اللہ کے ذکر میں طاقت اور پاور ہے کہ وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں. یہاں تک کہ وہ مطمئن ہی دنیا سے جاتے ہیں. کما قال عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو جا. وہی نفس سے مطمئن ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا ذکر ہی نفسوں کو، دلوں کو، ذہنوں کو اطمینان بخشتا ہے. جن لوگوں کے یہاں ذکر اللہ نہیں پایا جاتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہمیشہ اضطراب کا شکار رہتے ہیں، بے چینی کا شکار رہتے ہیں، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں تو اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، اہل بیت پر ایمان نہیں ہے. کل آپ نے پڑھا تھا یہاں تک نتیجہ پہنچ جاتے ہیں بے چینی اور خودکشی کا، بے چینی کا اور اضطراب کا، کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ اطمینان میں ہوتے ہیں. ان کے دل مطمئن رہتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر قلب کو اطمینان بخشتا ہے، دل کو اطمینان بخشتا ہے. اگر وہ دنیا سے بھی جاتے ہیں تو مطمئن جاتے ہیں، خوش و خرم جاتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہیں تو بھی اطمینان اور چین کے ساتھ رہتے ہیں. اطمینان بہت بڑی چیز ہے. جب ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک مردہ ہے جس کا آدھا حصہ دریا کے اندر ہے اور آدھا حصہ دریا کے باہر ہے. تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے فرمایا اے میرے پروردگار کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا
کہ اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ علم تمہیں کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، بھلا ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار اطمینان تو ہے، لیکن اطمینان قلب، ہاں مجھے یقین تو ہے، ایمان تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن کس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اس لیے پوچھ رہا لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ہاں لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں اطمینان قلب کی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام سید شیخ الانبیاء ہیں، ہاں ابراہیم علیہ السلام بزرگ رسول ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، ہاں صاحب شریعت ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یقین ایمان تو رکھتا ہوں پروردگار، ولیکن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پوچھ اس لیے رہا ہوں، دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن کب ہوگا؟ جب وہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ کے مطمئن ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تاکہ مجھے اطمینان ہو، اطمینان ابھی ہے نہیں، دیکھ کے اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن یہ حسین علیہ السلام ہیں جن کو اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، وہ ابراہیم ہے جو اطمینان حاصل کر رہے ہیں، یہ حسین ہے جنہیں اللہ مطمئن ہونے کی سند دے رہا۔ تو اطمینان قلب بہت بڑی چیز، اطمینان قلب ایک عظیم چیز ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی معرفت اور سکون قلب، علم نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نفسیاتی بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آج جو ہے ہاں اس زمانے میں جو ذہنی پریشانیاں ہیں، ذہنی مشکلات ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، آج بڑھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، پہلے اتنی نہیں تھی، آج زیادہ ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا ایک سبب تشویش اور پریشانی ہے۔ ان کا سبب کیا ہے؟ تشویش اور پریشانی، مشوش انسان کا، مشوش ہر وقت تشویش میں رہنا، اطمینان نہ ہونا، یقین نہ ہونا، ہاں یعنی مستقبل کی فکر، ہر وقت فکر میں، سوچ وچار میں، موت کا خوف، جنگ کا ڈر، فقر و شکست کی تشویش، ہر وقت تشویش میں انسان، مشوش ہے انسان، ہر وقت مشوش تشویش میں، اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے خدا پر ایمان کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو کیسے ان پر کنٹرول ہو سکتا ہے؟ خدا پر ایمان کے ذریعے۔ یعنی اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ عز و جل پر ایمان رکھیں، اور ایمان کے ذریعے جو ہے وہ ایمان کے ذریعے جو ہے وہ انسان اللہ پر ایمان کے ذریعے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، اس تشویش کو دور کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ختم نہیں ہو پائے گا درس ہمارا، تو ٹائم تقریباً تمام ہو گیا، جبکہ اس میں بھی کافی باتوں کو بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ درس کو روکتے ہیں اور یہاں سے کل انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا حافظ۔